ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت کا ایک بے مثال واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپس میں محو گفتگو صحابہ کرام میں سے کچھ کی آوازیں بے خیالی میں معمول سے اونچی ہو گئیں۔ یہ سب انجانے میں ہوا، ورنہ صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن رب ذوالجلال کو اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آواز کی یہ بے احتیاطی بھی پسند نہ آئی، اور جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کر حاضر ہو گئے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے مزید محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پر بھاری تھی اور بلند بھی، چنانچہ انہوں نے خود کو گھر میں گوشہ نشین کر لیا اور باہر نکلنا بند کر دیا۔ تنہائی میں اتنا روتے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی ترک کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے حال و احوال سے باخبر رہا کرتے تھے۔ سو جب کئی دن گزر گئے اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے دریافت فرمایا، ثابت کا کیا حال ہے؟ حضرت سعد نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ میرے پڑوسی ہیں، مگر مجھے ان کی بیماری وغیرہ کا تو کوئی علم نہیں، البتہ ابھی جا کر ان کی کیفیت معلوم کر کے آپ کو مطلع کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گھر گئے تو وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حضرت سعد نے پوچھا، اے ثابت، کیا حال ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا، برا حال ہے، میری آواز سب سے بلند اور بھاری ہے، چنانچہ بعض اوقات غیر ارادی طور پر میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی، لہٰذا اس آیت کے نزول کے بعد اب میرے سب اعمال ضائع ہو گئے اور اس غم نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور احترام سے لبریز محبت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔